ایک بات صرف یاد رکھیں، مارکیٹیں بنائیں، دکانیں بنائیں، کاروبار کریں، جو من میں آئے کریں، ایک ذہن میں بس بات بٹھائیں کہ روزی اللہ دیتا ہے۔ اگر بندوں پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، کوئی دھوکہ دے کے کوئی کام کرنا ہے، فراڈ کر کے کوئی کام کرنا ہے، تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر، اس میں برکت نہیں رہتی۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو پھر اسے ان اصولوں کے مطابق روزی کمانے کے پیچھے چلنا چاہیے جو اصول قرآن و سنت نے وضع کیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دکان نہیں ڈالتا ہے تو وہاں قرآن پاک پڑھواتا ہے پہلے، لیکن وہ برکت کے لیے پڑھواتے ہیں۔ مجھے کبھی کوئی دوست کہیں کہ ہم نے تلاوت کرانی ہے، بچے بھیجیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن شریف پہلے بے شک نہ پڑھوائیں، بس تجارت قرآن کے اصولوں کے مطابق کریں۔ دین کو صرف برکت تھوڑی بنانا ہے، لیکن نا کسی دیندار بندے کے دین کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، کتنا دینی ہے۔ مسجد میں تو سارے لوگ ہی دیندار ہوتے ہیں، محفل میں تو سارے دیندار ہیں، لیکن اگر وہ شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر دین کو یاد رکھتا ہے تو اب دیندار ہے۔ ہمیشہ حلال، اگر رزق حرام ہوگا تو ہو سکتا ہے جسمانی طور پر انسان کو کوئی طاقت ملے، روحانی طور پر بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا یہ جو رزق حرام ہے یہ اتنا نقصان کرتا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب، حضور نے فرمایا جتنی بھی دعائیں مانگے قبول نہیں ہوں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو مہربان ہے، اس کی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا اس لیے کہ جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام پیسوں کے، جو پی کے آیا وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، تو جو گوشت حرام سے پلتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ تھوڑا رزق ہو جائے، 2 وقت کا کھانا ہو جائے، چھوٹی گاڑی میں سفر کر لیں، لقمہ حرام میں، اس سے جتنا بچ سکیں گے اتنا نفع ہوگا۔ ہمارے ہاں ہمیں طریقے بتائے جاتے ہیں جلدی جلدی امیر ہونے کے، شارٹ کٹ، فلاں کر لو فلاں، بڑے مشورے ملتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے دنیا میں بڑے بڑے سیدھے سادے بندے دیکھے ہوں گے، بھولے بالے، لیکن اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے۔ مال خدا کے فضل سے ملتا ہے، چلاکی دکھانے سے مال آتا ہے، برکت نہیں آتی۔ تیزی دکھانے سے بندہ امیر تو ہو سکتا ہے، وزادار نہیں ہوتا، باوقار نہیں ہوتا۔ آپ ایک مارکیٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اور صرف انہی کی بات نہیں، جو افتتاح کر رہے ہیں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، لوگوں پر آسانی کریں۔ دکاندار اس طرح کرتا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اب چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ آنے والا بڑی گاڑی پہ آیا ہے، تو وہ پھر اس کو بڑی مسجع مکفہ اردو انگلش مکس کر کے ڈیل کرتا ہے کہ جناب یہ بڑا تگڑا گاہک ہے بڑی، لیکن اگر کوئی غریب آدمی کبھی دکان کی سیڑھیاں چڑھ جائے تو منہ سیدھا نہیں کرتے، پتہ ہے غریب ہے بیچارے نے کیا لینا ہے۔ یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے مشکات میں، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے، ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، تو جن کی وجہ سے ملتا ہے انہیں دھتکار دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ گنجائش تو ماڑے بندے کو دینی چاہیے، قرضہ تو غریب کو دینا چاہیے۔ ہم امیر کو دیتے ہیں، چونکہ غریب کو اس لیے نہیں دیتے، واپس کیسے کرے گا۔ تھوڑی آسانی کر دیں غریبوں پر، تھوڑی سی ان کو گنجائش دے دیں، ان کو تھوڑا سا موقع دیں کہ وہ اس تکلیف سے باہر آ جائیں۔
ایک حدیث پاک سنیں اور میں دعا مانگوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر تجارت کرتا تھا، کچھ لوگ ادھار لے جاتے تھے تو پھر وہ اپنے جوانوں کو، سیل مینز کو بھیجتا تھا وصولی پہ، تو ساتھ وہ کہہ دیتا تھا کہ اگر بندہ مالدار ہوا اور پیسے نہ دیتا ہوا تو سختی کر لینا، لیکن اگر تنگ دست ہوا نا، غریب ہوا، تو کوئی بات نہیں، ہمارا گزارا چلتا ہے۔ ہم بندہ تگڑا ہو تو مطالبہ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں پاجی کدوں کو مل جائیں گے بلا، اور اگر بندہ ہو غریب تو کہتے ہیں شامی دینے نہیں۔ دیکھو ایک حدیث پاک اگر آپ کبھی یاد رکھ لیں تو فائدہ بڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی غریب سے، تنگ دست بندے سے پیسے لینے ہیں اور وہ تنگ دست ہے، تم اسے مہلت دے دو۔ فرمایا جتنے تم نے پیسے لینے ہیں، جتنے دنوں کی مہلت دو گے، اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی رقم بھی تمہاری محفوظ ہے اور اتنے ہی پیسے روز صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کیا کرتا تھا، وہ نا گاہکوں سے کہتا تھا، اپنے سیل مین سے کہتا تھا کہ جو بندہ جان بوجھ کے نہ دیتا اس پر بے شک مطالبہ سخت کرنا، لیکن جو مجبور ہوا اسے گنجائش دے دینا، ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بندے کا انتقال ہو گیا، جب وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ اسے کہے گا جا تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ پیسے معاف نہیں کرتا تھا، گنجائش دیتا تھا، قرض دار کو مہلت دیتا تھا۔ یا اللہ میرے تو اعمال ایسے نہیں، تو یہ میرے لیے فیصلہ، تو اللہ فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر نہ کروں؟ تھوڑی مہربانی کریں، غریبوں کو زیادہ ضرورت ہے، کمزوروں کو، تنگ دستوں کو، ان پر غریب سیانے بھی نہیں ہوتے، صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، چونکہ جدے کار دانے او دے گھر پجارو ہوئے تو چلان دی جاچ بھی آ جاندی، اور بندہ غریب ہو تو کہنے تینوں جاچ ہی نہیں، دروازہ کنج بند کری دا گڈی دا، بھی اس کے گھر گاڑی ہے نہیں، آئے گی تو عقل بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے غریب کئی دفعہ سیانے ہونے کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے نا، اس کے بغیر کہاں۔ آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، رج کے تجارت کریں، صبح شام کام کریں، پر اصل تجارت نہیں، اصل سجدہ ہے، اصل اپنے رب سے دل لگانا ہے۔ پیسے کمانا نا، یہ تو میں نے دیکھا ہے بعض بندے بیچارے ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے، پیسے کماتے ہیں، چار چار موبائل رکھے ہیں، کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، کسی کو کوئی بتا رہے ہیں، کسی کو کسی چکر میں ڈالا ہوا ہے، وہ خود بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اتنی لمبی ٹانگیں نہ پھیلائیں کہ سمیٹی نہ جا سکے، ضرور محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن اتنا الجھاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک باغ میں مزدوری کرنے گئے، 2 کلو کھجوریں ملی، اٹھا کے لے آئے، تو وہ کہنے لگا اور کام نہیں کرنا؟ فرمایا اب جا کے باقی کو دین کا کام کریں گے۔ 2 کلو کھجوریں مل گئی ہیں، کلو علی کے بچے کھائیں گے، کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ رب جو سویرے زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو الجھ زیادہ گئے ہیں ہم، اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اتنی کمائی نہیں جتنے بیچارے پریشان ہیں، اس لیے کہ کہانیاں زیادہ سناتے ہیں، سچ تھوڑا بولتے ہیں، باتیں زیادہ ہیں، تعریفیں اتنی کرتے ہیں اپنے مال کی کہ توبہ توبہ۔ اس طرح نہیں کریں، بڑی سنجیدگی سے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ کام چلتا ہی سچے بندے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کول جانا ہے بھائی 5 روپے زیادہ لیندہ ہے پر چیز صحیح دیندہ ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں یہ خیر کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا